مطاياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا اب حضرت عمر کی میت کو ان کی وصیت کے مطابق حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھا گیا. حضرت عائشہ نے استقبال کیا اور بیان کیا تو کیا کیا, روایت بیان کی تو کتنی عمدہ اور عظیم بیان کی. کہا میں جب بھی اس قبر پہ آتی تھی تو میں پردہ نہیں تھی کرتی, میں بے حجاب رہتی تھی کہ ایک میرا باپ ہے ابو بکر ہے, میرا باپ ہے, ایک میرا خامند ہے حضرت محمد رسول اللہ, مجھے پردے کی کیا ضرورت ہے. لیکن عمر دفن ہو گئے, اس کے بعد میں اندر گھسنے لگی, میری غیرت اور حیا نے گوارا نہ کیا کہ بے پردہ اندر داخل ہو جاؤں. مجھے عمر کی غیرت یاد آئی کہ یہ اس بندے کی قبر ہے جو اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا, اللہ عورتوں کے لیے حجاب کا حکم نازل کر دے. یہ اس بندے کی قبر ہے جو امہات المومنین کے بارے میں اللہ سے لڑا کرتا تھا, اللہ امہات المومنین کے لیے الگ احکامات نازل کر دے کہ کوئی بندہ عام ان سے گفتگو نہ کرے. کہا مجھے عمر کی حیا آئی, مجھے عمر کی غیرت آئی, اب جب بھی حجرے میں داخل ہوتی ہوں حجاب کر کے داخل ہوتی ہوں, نقاب کر کے داخل ہوتی ہوں. لوگوں, یہ وہ شخصیات ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اتنی عظیم شخصیت. ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک حبشی عورت آئی, کہا میں نے منت ماننی ہوئی تھی, نظر ماننی ہوئی تھی, میں آپ کے سامنے ڈف بجاؤں گی. نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے, یہ عورت کیسی باتیں کر رہی ہے, میں نبی ہوں, میرے سامنے دف بجانے کی منت مانگ لی ہے. حبشی لوگوں کے کچھ ویسے بھی عادات اطوار عجیب و غریب قسم کے ہوتے, بڑے جلالی مزاج. نبی کریم نے کہا نہ بجا. کہا میں نے نظر مانی, میں نے منت, اگر تو نے منت مانگی ہے تو یہ وہاں کے کھڑی ہو کے تو دف کو بجا لے. دف بجا رہی ہے, حضرت ابو بکر آئے دف بجا رہی ہے, حضرت علی آئے دف بجا رہی ہے. جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا دف کو سمیٹا اور دوڑ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے, اور یہ روایات 3 مختلف مقامات پہ نبی کریم سے ثابت ہیں یہ الفاظ. عمر تیرا معاملہ عجب ہے, نبی بیٹھا ہوا تھا, نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کم کرنے کی بات نہیں, لیکن نبی کریم مزاجن نرم تھے, اس لیے نبی بیٹھے ہوئے تھے, عورت نے دف بجائی. ابو بکر آئے, عورت نے دف بجائی. علی تھے, عورت نے دف بجائی. تو آیا تو میں نے دیکھا زمینوں جنوں انس کے شیاطین یہاں سے بھاگ رہے. عورت نے اپنی دف کو سمیٹ لیا. لوگوں, اور یہ بات بھی یاد رکھیے, حضرت عمر کی طبیعت کے اندر دین کے بارے میں بہت غیرت تھی, لیکن حضرت عمر اس طرح کے سخت نہیں تھے کہ دین کے اندر, ہاں اپنی ذات کے لیے سخت تھے اجتہادات, لیکن لوگوں کے اوپر لاگو کرنے کے لیے. ایک بچے کے ساتھ حضرت عمر کا کیا معاملہ, سنان ہے حضرت, چھوٹی عمر کے ہیں, کھجوریں چن رہے ہیں. کھجوریں چنتے چنتے حضرت عمر کو دیکھا, سرکاری باغ ہے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین چوری نہیں کر رہا, یہ خود بخود گری ہیں. کہا مجھے پتہ لگ گیا تھا خود گری ہیں کہ تو نے اتاری. آگے جا کے کھجوروں کا معائنہ کیا, پکی ہوئی تھی. کہا یہ واقعی خود گری ہیں. اب بچہ دیکھیں اور حضرت عمر دیکھیں, کتنا مقام و مرتبے میں فرق ہے. بچہ حضرت عمر کو کہہ رہا ہے عمر میری حفاظت کیجئے, یہ جو باقی بچے ہیں نا مجھ سے یہ کھجوریں کھینچ لیں گے. آپ کو دیکھ کے ڈر کے چھپے ہوئے ہیں درختوں کے پیچھے. حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس کا گارڈ بن کے حضرت سنان کو ان کے گھر چھوڑ کے آئے. کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون بچہ تیرے سے کھجور کھینچتا ہے. یہ نہیں کہ بچوں سے پیار محبت نہیں, ہاں ایک والی کو اس وجہ سے معزول کیا کہ وہ بچے کو پیار نہیں تھا کرتا, گورنر کو اس بات کے اوپر معزول کیا, اور خود ہی ہاں جو قافلے ہوتے ہیں, حضرت عمر کی سیرت سے یہ واقعہ ملتا ہے, جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے ہیں وہ ایک خاص انداز میں عربی اشعار پڑھتے ہیں. حضرت عمر قافلے میں شامل ہوئے, وہ حضرت عمر سے ڈر گئے, انہوں نے اشعار نہ پڑھے. حضرت عمر خاموش ہے. اچانک حضرت رباح نے شعر گنگنانا شروع کر دیے, اور انہوں نے سوچا اگر میں شعر پڑھوں گا عمر کو برے لگے گا, مجھے روک دے گا. حضرت عمر نے کہا ہی کچھ نہیں, وہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عمر کہا ہی کچھ نہیں. پھر وہ جو عربوں کا مخصوص سٹائل ہوتا ہے قافلے کا, سب نے عربی اشعار اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیے. حضرت عمر نے نہیں روکا,
لیکن جب فجر سے کچھ لمحہ پہلے آیا، آواز دی بس کرو، اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کی سیرت بظاہر سخت رو بھی لگتی ہے اور اس میں روب و دبدبہ بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ امت کے لیے رحم دل بھی تھے، مہربان بھی تھے۔ اللہ رب العزت